शरबत की शीशी है, ये एक बोतल है, ये एक सिरप है, एक चम्मच सुबह एक शाम और पूरा हफ्ता आपने इस्तेमाल करना है। अब आप तो कह रहे थे कि मैंने अभी ठीक होना है घंटे के बाद, तो सारा ना पी लूं, सिरप सारा ना पी लूं अभी, और 1.5 हफ्ते की दवाई अभी ना खा लूं, थोड़ी थोड़ी करके भी तो खानी है ना, सारी इकट्ठी ना खा लूं, हो जाएंगे ठीक? क्या ख्याल है आपका? नहीं होंगे। क्यों? इसलिए कि जिस तरतीब से डॉक्टर ने आपको बतलाया है, आपका वजूद उसी तरतीब से उसे कबूल करेगा। आपका जो वो मर्ज है वो उसी तरतीब से बेहतर होगा जिस तरतीब से डॉक्टर ने, तबीब ने, हकीम ने आपको बतलाया है। उसी मुरतब तरतीब से आपने उसको दवा को इस्तेमाल करना है, तो उसी तरतीब से वो सारे मामलात ठीक होंगे। अब आपका तो मंशा था कि मैंने सवेरे फौरन उठना है और मैंने दवा खानी है तो मैंने फटाफट ठीक हो जाना है, तो भाई ये आपकी मंशा तो है, लेकिन हिकमत का तकाजा ये नहीं है। हिकमत का तकाजा ये है कि आपको एक गोली खानी है, एक चम्मच सिरप का पीना है, आपको मुनासिब परहेज करना है, उसके बाद जाके आपकी तबीयत ठीक होगी। लेकिन अगर आपका ये प्रोग्राम बन गया है कि नहीं मैंने तो शाम को ही ठीक होना है, तो ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त देना पड़ता है, बहुत सारे हालात ऐसे होते हैं जिन्हें टाइम देना पड़ता है, वो अपने वक्त पर जाके चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अभी करें, सवेरे करें, शाम करें। वो कई दफ़ा सही करने की बजाय माहौल को हम खराब कर लेते हैं। उन्हें वक्त दें, उन्हें टाइम दें, उन्हें मौका दें। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत से चंद दिन पहले ना खाना काबा को अंदर से देखने का दिल किया मेरे नबी पाक का। क्या मुझे मक्का छोड़ के मदीना तैयबा जाना है तो मैं ज़रा काबा मौज़मा के अंदर से ज़ियारत कर लूँ। उस्मान बिन तलहा एक शख्स था जो कलीद बरदार था, जिसके पास खाना काबा की चाबी होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि भाई चाबी ज़रा दे दो, मैं खाना काबा के अंदर से ज़ियारत करना चाहता हूँ। कहने लगा कोई और होता तो मैं दे देता, आपको नहीं दूंगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मेरे रसूल पाक की बात ना सितारे भी मानते हैं, चांद भी मानता है, सूरज भी मानता है। हुजूर अगर सूरज को कहे ना वापस आ, हजरत अली ने नमाज पढ़नी है तो वो आ जाता है। और अगर हुजूर फरमा दे चांद को 2 टुकड़े हो जा तो वो 2 टुकड़े हो जाता है। सूरज भी बात मानता है, चांद भी बात मानता है। ये सारे मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम है। जहाँ जहाँ तक रब करीम की खुदाई है वहाँ मेरे हबीब की मुस्तफ़ाई है। हुजूर वहीं चाहते ना, वहीं चाहते। तो हजरत उमर अगर हुक्म दे तो ज़मीन तेल वापस करती है, तो हुजूर हुक्म देते तो वो काफर अंदर धंसा लेती ज़मीन, सारा काम उसी वक़्त हो जाता। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया? जब उस्मान बिन तलहा ने कहा ना कि आपको चाबी नहीं मिलेगी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस्मान एक वक्त आएगा जब ये चाबी तुझसे मैं लूँगा और जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसे दूंगा। एक वक्त आएगा कि ये मैं तुझसे लूँगा और फिर जिसको मेरा दिल चाहेगा मैं उसको वो चाबी दूंगा। मेरे नबी करीम रऊफ़ रहीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त दिया। कितना वक्त लगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 साल लग गए। हुजूर ने मक्का को फतह किया, हुजूर तशरीफ लाए। वही चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। महबूब करीम ने बुत तोड़ने थे, काबा को उनसे पाक करना था। फरमाया लाओ ना चाबी किधर है? उस्मान कहते हैं हुजूर ने तो बात नहीं जतलाई, पर मुझे वो लफ्ज याद थे कि उस्मान एक वक्त आएगा। एक समझिएगा बात को, एक वक्त आएगा जब चाबी मैं लूंगा और फिर जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसे, फिर वक्त आ गया। फिर हुजूर ने चाबी ले ली, फिर नबी पाक ने बुत तोड़े,
پر قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے طریقے پر، فدا ہو جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال درگزر پر۔ جب حضور فارغ ہوئے نا بیت اللہ کو صاف کر کے تو فرمایا کدھر ہے ابھی عثمان بن طلحہ؟ وہ آئے تو حضور فرمانے لگے یہ چابی پہلے تیری خاندانی وراثت تھی، پھر میں نے اپنے وعدے کے مطابق لے لی، اب میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، اب یہ چابی میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، میں یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں، لہذا اب تیری نسل سے بھی قیامت تک کوئی نہیں لے گا، میں تمہیں یہ چابی دے رہا ہوں۔ تو بھائی وقت کا انتظار کریں۔ اور عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے حضور کا یہ کمال کرم دیکھا تو میں کلمہ ہی پڑھ گیا، میں مسلمان ہی ہو گیا۔ وقت کو دیکھیں، وقت کا انتظار کریں، آنے والا ٹائم دیکھیں۔ ہم نا ٹائم نہیں دیتے، ہمیں جلدی بڑی ہے، کاروبار ٹھیک ہو جائے تو شام کو ہو جائے، بچہ تندرست ہو جائے تو پھر شام کو ہو جائے، مخالفین ٹھیک ہو جائیں تو شام کو ہو جائیں۔ ہمارے سارے کام شام سے پہلے بلکہ جو ولی بننا چاہتا ہے وہ بھی کہتا ہے 1.25 گھنٹے میں بنا دو، لیٹ نہ کرو، کیونکہ بہت سارے تو کہتے ہیں یہ ایک نظر کریں، میں نے کہا آپ کوئی عمل بھی کریں نا، آپ تھوڑی محنت بھی کریں نا، کہتے ہیں ایک نظر کریں۔ ہمارے درویش کہا کرتے تھے کہ آج کل مرید کہتے ہیں نہ نماز پڑھاؤ، نہ روزہ رکھاؤ، نہ وظیفہ کراؤ، نہ کوئی اور کام کراؤ، سانو میں ایویں ہی بخشاؤ۔ تو بھئی اللہ نے خود 5 نمازیں فرض کی ہیں، رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، زکوٰۃ فرض۔ تو جب اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو پھر کون ہے جو بغیر ذمہ داریوں کے آگے جائے؟ تو اپنی زندگی میں چیزوں کو سمجھے، غور کریں، وقت آپ کو دینا ہے، اور جب آپ وقت دیتے ہیں تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر بڑا شروع میں کلمہ پڑھا، ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں جنہوں نے آغاز اسلام میں کلمہ پڑھا، حالات اور طرح کے، میرے حضور کو بڑی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، یہ حضور کے 2 ہمسائے تھے، کچھ نفسیاتی تکلیفیں لوگ دیتے ہیں، ذہنی طور پر پریشان کرتے ہیں، مزاج ہوتا ہے۔ وہ دونوں کیا کرتے تھے، وہ سارا اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ لا کے حضور کے دروازے پر پھینک جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے کیا خوبصورت حق کے ہمسائیگی ادا کرتے ہو، کیا اچھا تم حق کے ہمسائیگی۔ اور دونوں طرف کے ہمسائے تکلیف دیتے، اذیت دیتے، حضور کو پریشان کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہمسایہ بھی اسی طرح کرتا تھا، وہ اپنے گھر کا سارا گند کچرا اٹھا کے آپ کے گھر میں پھینک دیتا، 1 دن بھی پھینکا، 2 دن بھی پھینکا، 3 دن بھی پھینکا، 4 دن بھی پھینکا، 5 دن بھی پھینکا، مہینوں بیت گئے۔ ایک دن کہنے لگا میں روز کچرا پھینکتا ہوں، خود ہی کہنے لگا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ فرمانے لگے میں نے ایک برتن رکھ دیا، ایک جھاڑو رکھ دیا ہے، جب تو کچرا پھینکتا ہے تو میں اٹھا کے باہر پھینک آتا ہوں، اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے عادت ہو گئی ہے، اب میں نے اپنے ٹائم میں سے نا ٹائم اس کچرے کو دینا شروع کر دیا ہے، اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے اب اس بات کی عادت ہو گئی ہے، اب میں روز اٹھاتا ہوں اور اٹھا کے ذرا باہر پھینک آتا ہوں، میں عادی ہو گیا ہوں تیری اذیت کا، اب میں تیری تکلیف کا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ شہروں کے رہنے والے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کسی بوڑھے بابے کو نا بچے چھیڑتے تھے، کبھی کبھی غلط کرتے تھے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن بزرگ کو چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے، کبھی وہ بچے نہ چھیڑتے تھے تو بزرگ خود کہتے تھے کہاں مر گئے آج سارے۔ اصل میں وہ پیار ہوتا تھا، وہ پیار لگ جاتا تھا، بتاتے نہیں تھے، لیکن علاقے کے بچوں کے ساتھ نا وہ غصہ ہوتا تھا، وہ چھیڑتے تھے۔ لیکن نا کئی دفعہ کوئی بندہ دشمنی کرتا ہے تو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، سجدے کا ذوق بڑھ جاتا ہے، عبادت کا مزاج بڑھ جاتا ہے، انسان کی طبیعت کے اندر خاص قرب آتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف دیتے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں. حضرت سمیہ ان کا نام تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ. ان کے زیر ناف ابو جہل نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ ان اذیتوں کی وجہ سے ہی دنیا سے پردہ کر گئے. حضرت عمار بن یاسر کو خود کافر اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عمار بن یاسر بول رہے ہیں. اتنی سخت اذیت دیتے، اتنی سخت. دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن. اتنی تکلیف دیتے کہ حضرت عمار بن یاسر حواس کھو بیٹھتے، تکلیف میں آتے. بڑا سہا، بڑا برداشت کیا. ایک دن میرے رسول پاک تشریف لائے اور حضور نے کہا او آل یاسر میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں. رب کریم نے تمہارے لیے جنت میں مکان بنا دیے ہیں. حضور نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مکانات، تمہیں مبارک ہو. تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے درد، تمہاری راتیں کام آ گئیں. مالک نے تمہارے لیے مکانات بنا دیے ہیں، حالات ٹھیک کر دیے ہیں، طبیعتوں میں بہتری آ گئی ہے. میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنا دی. حضرت عمار کہتے ہیں پھر حالات بدلے. پھر میں نے جو مجھے اذیتیں دینے والے تھے میں نے انہیں گڑھوں میں گرتے دیکھا. آپ فرماتے ہیں ابو جہل کی لاش اٹھانے والا بھی بدر میں کوئی موجود نہ تھا. اور ابو لہب جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا وہ مکے کے چوک میں مرا ہوا پڑا تھا، پر کوئی اس کے قریب جانے والا بھی موجود نہ تھا، کوئی نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں وہ حالات بھی. حضرت عمار کا اپنا کیا حال ہوا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر ہیں. حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کی. بڑے بہادر تھے، بڑے شیر دل تھے. فرماتے ہیں کبھی معذرت نہیں کرنی پڑی، کبھی جھکنا نہیں پڑا، کبھی کسی کی منت نہیں کی. اللہ نے طاقت اتنی عطا فرمائی تھی، ہمت، حوصلہ، صبر، استقامت اتنا دیا. کبھی کسی جگہ پشت نہیں لگی. لیکن فرماتے ہیں کسی وجہ سے نہ ایک دن میرا عمار بن یاسر کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف رائے ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں جھگڑا ہو گیا. ہمارا پتہ حال کیا ہے؟ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا جھگڑا ہو جائے تو خیر ہے، لیکن اگر پڑوسی کے بچے لڑ پڑے تو ہم کہتے ہیں اس کی روزی پاک نہیں، اس کی تربیت ٹھیک نہیں. ہمارا بھائیوں سے رٹا ہو جائے تو معاملہ اور ہے، کسی کا ہو جائے تو معاملہ اور ہے. میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش ہے، اور سامنے والا بیمار ہو جائے تو سزا ہے. پھر کیا ہے؟ بلکہ پنجابی کہنے نے کیتیاں نو پھڑیا ہے، یہی کہہ دیتے. اور میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش آگے جی اللہ کی طرف سے. ایسا نہ کرے. ہمارا فتویٰ اپنے حق میں اور ہوتا ہے، سامنے والے کے معاملے میں اور ہوتا ہے. حضرت عمار بن یاسر کی بات کر رہا تھا. جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، جناب خالد بن ولید کہتے ہیں میری ان کے ساتھ نہ کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا. تو میں اب دلیر آدمی تھا، شیر آدمی تھا، کبھی جھکا نہیں تھا، کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. آپ فرماتے ہیں جب رائے کا اختلاف ہو گیا نا، بات ذرا آگے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. تو میرا یہ خیال تھا کہ حضور میری بھی سنیں گے، عمار بن یاسر کی بھی سنیں گے، پھر حضور کوئی فیصلہ کریں گے. پر قربان جاؤں وقت بدل گیا ہے نا. اب بہت بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے سپہ سالار ہیں حضرت خالد بن ولید، پر وقت بدل گیا.
تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں بات عرض کی، حضور تک بات پہنچی تو میرے مصطفیٰ نے موٹی سی بات ارشاد فرمائی۔ رسول کریم فرمانے لگے بھئی بات مختصر سی ہے، جس نے عمار کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ فرماتے ہیں بس میری قیمت پڑ گئی، میرا قد اونچا ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے بھی کہا اب بات کیا کرنی ہے، اب تو گزارش ہی کرنی ہے، اب مدعا کیا سنانا ہے، اب تو بات کرنی ہے۔ فرماتے میں آگے بڑھا اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا۔ حضرت عمار کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے، جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا۔ وقت دیں معاملات کو، ٹائم دیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے، وقت کے ساتھ جب چیزیں تبدیل ہوتی ہیں اپنے ٹائم کے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی، بڑا مشکل نہیں، اکیلا آدمی، غریب آدمی، مکے کے سارے سرداروں کے قابو آ گیا۔ حضرت حسان میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے بچے کھینچا کرتے تھے۔ یار خاصا مشکل کام نہیں۔ امیہ بن خلف ڈنڈوں سے مارتا ہے، آپ کے ہاتھ اور پیر چارپائی کے نیچے رکھ کے تو اوپر بیٹھے رہتے بڑی بڑی دیر، بڑی تکلیف نہیں، بڑی اذیت نہیں۔ لیکن حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں پھر میں نے وہ سارے دکھ مٹتے دیکھے، وقت بیت گیا۔ وہی امیہ بن خلف ایک دن گھوڑے پہ تھا، گھوڑے اپنے کو تیار کر رہا تھا، لگام ڈال رہا تھا۔ حضور علیہ السلام گزرے تو فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اس گھوڑے پر بیٹھ کے آپ کو شہید کروں گا۔ تو حضور فرمانے لگے تیاری کر لے، تجھے قتل میں نہیں کرنا ہے۔ پھر جنگ کے موقع پہ نا ہلکی سی خراش لگائی رسول پاک نے اسے، یہاں گلے پہ، تڑپتا تھا، روتا تھا، سسکتا تھا۔ لوگ کہتے تھے امیہ کیا ہو گیا، اتنا سیانہ بندہ یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں مجھے تکلیف کتنی ہے، ضرب تو چھوٹی ہے پر تمہیں پتہ نہیں لگائی کس نے ہے تو چھوٹی پر تمہیں خبر نہیں کہ لگائی کس نے ہے، کس نے یہ ضرب لگا دی ہے۔ پھر تڑپ کر سسک کر مرا۔ حالات بدل جاتے ہیں، حالات میں تبدیلیاں آ جاتی۔ ہم وقت نہیں دینا چاہتے، ہمارے اندر جو حوصلے کی کمزوری ہوتی ہے، ہمارے اندر جو وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو، کسی بھی طریقے سے شفا ہو، جلد از جلد ہم اس بات سے نکلیں، تو یہ بات ہماری درست نہیں ہے۔ ہمیں وقت دینا چاہیے۔ حضرت سیدنا عاصم بن ثابت بن قیس بخاری میں بھی موجود ہے اور بھی بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا جنگ احد میں بڑی دلیری کے ساتھ آپ لڑے تھے۔ 2 لوگوں کا آپ نے قتل کیا تھا، مصافے اور حارث کو۔ ان کی والدہ سلافہ بنت سعد، سلافہ بنت سعد بڑی مالدار عورت تھی، بڑی تیز تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ میرے 2 بیٹے چونکہ حضرت عاصم بن ثابت نے قتل کر دیے، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نا معاذ اللہ انہیں قتل کراؤں گی اور ان کی گردن اترواؤں گی اور ان کی کھوپڑی میں شراب بھر کے پیوں گی۔ جملے بولنے والے کئی دفعہ بڑا ہی بول جاتے ہیں۔ حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی، سلافہ بن سعد کہنے لگی کہ میرے بیٹے چونکہ انہوں نے قتل کیے تو 100 اونٹ دوں گی جو انہیں شہید کرے گا، اور پھر میں معاذ اللہ ان کی گردن اتروا کے کھوپڑی کے اندر شراب بھر کے پیوں گی۔ حضرت عاصم بن ثابت بڑے بہادر تھے، قابو نہ آ سکے۔ کافروں نے ایک چال چلی کہ مدینے سے کچھ مبلغ مانگے تبلیغ کرنے کے لیے، بطور مبلغ کو مانگا، لیکن رستے میں بددیانتی کی، جھوٹ بولا، ظلم کیا، انہیں گرفتار کیا۔
اور گرفتار کر کے معاذ اللہ تعالیٰ انہیں بیچنا چاہا۔ حضرت عاصم بن ثابت کہنے لگے میں میدان کا آدمی ہوں، میں قید ہونے سے لڑائی کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں کفار کا قیدی ہونے سے شہید ہونے کو فضیلت دوں گا۔ تلوار نکال لی، نیزے نکال لیے، لڑنے لگے۔ اب اکیلا آدمی اور سامنے درجنوں بیسیوں لڑنے والے، سب کا رخ جب انہی کی طرف ہوا تو حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے لگے اب شہید ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے ایک دعا مانگی، کہنے لگے اے اللہ میرے بدن کی حفاظت کرنا، اے اللہ میرے وجود کی حفاظت کرنا، گویا میری لاش کی یہ بے حرمتی نہ کرے، اللہ حفاظت کرنا۔ شہید کر دیے گئے۔ جیسے ہی آپ شہید ہوئے تو اب وہاں تو منت یہ تھی نا معاذ اللہ کے گلا کاٹیں گے اور معاذ اللہ کھوپڑی میں شراب پیئیں گے۔ انہوں نے دعا کر دی یا اللہ حفاظت کرنا۔ آپ سب بھی دعا کریں یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں بھی حفاظت فرما، قبر میں بھی حفاظت فرما، حاسدوں سے، شریروں سے، مفسدوں سے، اے اللہ حفاظت کرنا۔ یہ دعا فرمائی۔ جب آپ شہید کر دیے گئے نا، لاش مبارک قریب تھی تو کافر گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو سینکڑوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں آ گئیں۔ انہوں نے گھیرا ڈال لیا سارے وجود کو۔ اب کتنی کو مکھیاں اڑائیں؟ ایک کو اڑاتے ہیں 10 اور آ جاتی ہیں، 2 کو اڑاتے ہیں 10 اور ان کا خیال تھا شاید وجود کاٹنے آئی ہیں۔ وہ چلے گئے، کہنے لگے شام کو جب مکھیاں چلی جائیں گی تو دوبارہ آئیں گے۔ لیکن جب مکھیاں اڑی تو انہوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں تھا، انہوں نے وجود کی حفاظت کی، دعا مانگی تھی اے اللہ ان سے میری حفاظت فرما، مجھے ثابت قدم رکھ۔ مکھیوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں۔ اور جب رات ہوئی تو نہ بادل تھے، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، لیکن اللہ نے پانی بھیجا، بارش آئی اور حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کو بہا کے لے گئی، وجود بہا کے لے گئی۔ سویرے ڈھونڈتے رہے پر ان کا وجود کسی کو ملا۔ بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے۔ اور ایک شعر پڑھنا دوں چراغے گولڑا کا، کئی دفعہ پڑھتا ہوں، آج پھر نہ کہہ دوں۔ کہنے لگے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو، کوچ نصیر آسان جدوں کیتی پہ جانی تر تھلی ہو۔ تو یاد رکھ میرے بھائی، جب آپ ثابت قدم، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں ذکر ہے، کتب حدیث میں، کتب سیرت میں ذکر، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کلمہ پڑھا جب ابھی 5 لوگ کلمہ پڑھتے تھے، کل بندے السابقون الاولون۔ آپ فرماتے ہیں جس عورت کا میں غلام تھا نا، ام انمار اس کا نام تھا، وہ مجھے بڑی سخت سزائیں دیتی تھی۔ آپ لوہار کا کام کرتے تھے، سلاخیں، آپ کو پتہ ہے لوہار سلاخ رکھتا ہے پہلے آگ میں بھٹی میں، پھر وہ جب پوری طرح تپتی ہے پھر کچھ بنتا ہے، لوہار کا کام کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ام انمار میرے ساتھ یہ کرتی کہ مجھے سخت اذیت دیتی، کلمہ چھوڑنے پر مجبور کرتی۔ ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ اس نے کافروں کی ڈیوٹی لگائی، میں گلی سے گزر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا ان کی پہلے سے تیاری ہے، انہوں نے کوئلے جلا کے رکھے ہوئے تھے، مجھے پکڑا، میرا کرتا زبردستی اتارا، کوئلوں پہ لٹا دیا اور میرے وجود پر وزنی پتھر رکھ دیے۔ فرماتے ہیں میری چربی پگھلی تو کوئلے بجھے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون نے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، اس میں بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ایک لگائے بیٹھے تھے، میں ایک دن حاضر، مجھے بڑی تکلیف دیتے تھے، کہتے ہیں جب میں کام کر رہا ہوتا تھا تو میری مالکن آتی تو وہ نکال کے نا سلاخ تو میرے سر پہ رکھ دیتی، میرا سارا وجود زخمی تھا،
हुजूर खाना काबा की दीवार से टेक लगाए बैठे थे, मैं हाजिर हुआ तो महबूब करीम भी उठे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम से मैंने अर्ज़ की, हुजूर देखें मुझे कितनी तकलीफ दी जाती। तो अभी फरमाने लगे बस इतनी, बस इतनी। फरमाया तुमसे पहले लोगों के सरों पर आरे रख के 2 हिस्सों में चीर दिया जाता था, लोहे की कंगियों से उनके वजूद उधेड़ दिए जाते थे, पर वो सी नहीं करते थे, उफ नहीं करते थे। तो मैं खबरदार बस इतनी। और फिर मेरे हुजूर ने हाथ उठाए, कहा ऐ अल्लाह खुबाब की मदद फरमा, ऐ अल्लाह खुबाब की। इतने लफ्ज अदा की। हजरत खुबाब कहते हैं फिर मैंने वक्त को वक्त दिया, फिर मैंने हालात को वक्त दिया, फिर मैंने अपने महबूब की दुआ को कबूल होते देखा। फरमाते हैं वो मेरी मालकन जो मुझे तकलीफ़ देती थी, अजियत देती थी, पर उसका हाल ये था कि उसके सर में दर्द उठा, और जिस तरह कुत्ता चीखता है जब उसे मारा जाता है तो वो चिल्लाता है, इस तरह वो आवाज़ें निकालती। फिर वो बहुत बड़े तबीब के पास गई तो उसे किसी ने कहा कि लोहे की सुलाखों से अपने सर को दगवाया कर, दाग दिया कर, उसे जलाया कर जगह जगह से, ताकि तेरे अंदर का दर्द ख़त्म हो। तो आप फरमाते हैं फिर लोगों मैंने सब्र और इस्तकामत का रिज़ल्ट देखा कि वो जो मुझे बतौर सज़ा मेरे सर पे सुलाखें रखती थी, फिर वो बतौर दवाई मंगाने लगी। मैं सुलाख गरम करके लाता, उसके सर पे रखता। फरमाते हैं फिर उसे सुकून होता, फिर वो तड़पती। और चूंकि मुझे तो वक्त याद था ना, कहते हैं लेकिन मैं मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ता था, मैंने कभी दोबारा पलट कर उसे ये बात याद न कराई। आप वक्त दें, माहौल को टाइम दें, आप देखें, हाँ ये ज़रूर देख लें कि आपके ज़मीर के अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं, कोई ऐसा मामला तो नहीं कि जहां आप गलत हैं। और अगर ऐसा नहीं, फिर आप वक्त दें आने वाले असबाब को। हम ना बड़ी जल्दी है, हमें दुआ कराई है तो आज शाम तक मसला ठीक होना चाहिए, दुआई खाई है तो तबीयत शाम तक ठीक होनी चाहिए। अगर हम राह हक के मुसाफिर हैं तो शाम को हमें कुर्ब इलाही मिल चुका हो, हुजूर की बारगाह के हम हुजूरी हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, आप वक्त दें, सफ़र को जारी रखें, तसलसल के साथ सफ़र करें। सफ़र के लिए जितने असबाब की ज़रूरत है वो सारे इकट्ठे करें, मेहनत पूरी करें, जद्दोजहद पूरी करें, हिम्मत पूरी करें, लेकिन फिर नतीजा अपने रब करीम पे छोड़ दें। फिर रिज़ल्ट अपने अल्लाह। कई दफ़ा हमारी चाहत और होती है, अल्लाह की हिकमत और हो, तो अल्लाह की हिकमतों पर बहुत सारी चीज़ों को छोड़े। ये कामिल मोमिन की निशानियां कुरान मजीद सूरह अनफाल में बयान। हम ना बाज ऐसी चीजों का आहिस्ता आहिस्ता शिकार होते जा रहे हैं जिनमें हमें इंतहाई ज्यादा समझदारी की जरूरत है, मामला फहमी की जरूरत। बंदा मोमिन क्या होता है, उसकी अलामतें होती हैं, उसकी शानें होती हैं। मोमिन का एक अपना वकार होता है, उसकी अपनी एक अलग वज़ादारी होती है, उसका एक अपना अल्लाह तबारक व तआला ने स्टेटस बनाया होता है। हमें अपना मेयार कायम करना चाहिए, और मेयार वो कल्ब से कायम होगा, वो रूह से कायम होगा, वो बातिन से कायम होगा। बंदा मोमिन का मकाम सबसे पहले उसे खुद पता होना चाहिए कि मेरा तवक्कुल कितना मजबूत है। उसे खुद पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता आप में से फजर किस किस ने पढ़ी है, मुझे तो अपना पता है। ये हमें खुद पता होना चाहिए कि हमारा मेयार क्या है नमाज के मामले। मैं नहीं जानता आपकी जेबों में कितना है और आप कितना अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। ये बंदे का रब से रिश्ता है, ये आप जाने, आपका खुदा जाने, मैं जानूं, मेरा रब जाने। अल्लाह की जात पर भरोसा कितना है, ये लोगों से ना पूछते फिरे, लोगों को ना बताते फिरे। ये तो दिल का मामला, अपने आप से पूछें, अपने आप को खुद अपने सामने खड़ा करें, अपना हिसाब खुद करें, अपने से कभी कभी सवालों जवाब करें, अपने से गुफ्तगू करें। पर क्या करें, हम सारी जिंदगी अपना दुनियावी मेयार ही ठीक करते रहे, अपने पैसों का हिसाब भी लगाते रहे, घर मकान गाड़ी स्टेटस आना जाना सलाम दुआ कितनी है,
یہ ساری چیزیں جن لوگوں کی مضبوط ہیں، نیند ان کی کچی ہے۔ دنیاوی سٹیٹس جتنا لوگوں کا مضبوط ہے، سوچیں ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، نظریات بکھرے ہوئے ہیں، لفظوں اور جملوں میں کمزوری ہے، باتیں جو ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ بندہ اطمینان ہی نہیں حاصل کر سکا زندگی میں، ابھی تک کوئی گفتگو پکی نہیں، کسی بات میں وزن نہیں۔